بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ ٹیکس کے نام پر پاکستانیوں کا خون نچوڑا جا رہا ہے، اور ٹیکس کے نام پر پاکستانیوں کا اتنا خون نچوڑ لیا کہ پاکستانیوں میں اب برداشت کی سکت ہی ختم ہو گئی ہے۔ ابھی حالیہ آئی پی پیز کے نام پر حکومت نے تقریباً 90 ارب روپے چاٹ لیے ہیں۔ اگر اس کو آپ ڈالر میں کنورٹ کریں تو اگر 300 روپے کا ایک ڈالر اس وقت چل رہا ہے تو یہ تقریباً 300 ملین ڈالر بنتے ہیں، جو کہ حکومت نے اٹھا کے پورے پاکستان کا ٹیکس کا پیسہ صرف پنجاب اور اسلام آباد کے رہائشی لوگوں کو 14 روپے پر یونٹ کے حساب سے انہوں نے اٹھا کے دے دیے ہیں آئی پی پیز کو۔ اچھا، پورا پاکستان اس وقت ایک ہی بات کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جی آئی پی پیز سے آپ نیگوسیشن کریں، لیکن حکومت وقت آئی پی پی سے نیگوسیشن نہیں کر رہی، وہ ان کو نواز رہی ہے، اور پاکستان کے جتنی بھی عوام ہیں ان کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ سارا کا سارا اٹھا کے دیا جا رہا ہے آئی پی پیز کو۔ ان کو اتنی شرم نہیں آ رہی، اپنے پاس سے اٹھا کے پیسہ دے دینا، اپنی جائیدادیں بیچیں، اپنے کپڑے بیچیں، اپنے گھر بیچیں، اپنے محلات بیچیں، جو لندن کے اندر پراپرٹیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو بیچیں نا، لیکن ان سب کو یہ بیچ نہیں رہے۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے نا، اس ٹیکس کے پیسے کا بڑا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، اور اتنا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں جیسے پاکستانیوں کی حرام کی دولت ہے، اور حرام کی دولت کو اٹھا کے یہ حرام کے اندر لٹا رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم آئی پی پیز کو فل پیمنٹ کر رہے ہیں۔ فل پیمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جتنا انہوں نے پلانٹ لگایا ہے، بھلے وہ بجلی پیدا کریں یا نہ کریں، ہم ان کو پیسے اتنے جتنا انہوں نے پلانٹ لگایا نا، ہم اس کے حساب سے ان کو پیمنٹ کر رہے ہیں۔ اب چاہے بجلی چوری ہو یا کچھ بھی ہو، پیسے تو ان کے پاس پورے جا رہے ہیں۔ اب جو بندے سولر اس وقت لگا رہے ہیں تنگ آ کر، وہ اپنی جتنی بھی جنریشن ہے وہ تھرو دا سولر کر رہے ہیں۔ اب جو سولر لگا رہے ہیں اس کی وجہ سے جتنے یونٹ کی کیپیسٹی ان کی تھی وہ بھی اب ہم لوگوں کے اوپر مہنگی بجلی کے نام پر وہ ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے، اور ہم اس کی بھی پیمنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ہمارے پر بجلی کے بلوں کے نام پر جی کہ آپ کی پی ایم ٹی کے اوپر اتنے کے واجبات ہیں۔ بھائی واجبات کیوں ہو رہے ہیں؟ جب آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہو تو لوڈ شیڈنگ کے اندر جو آپ کا پیسہ بچ رہا ہے تو پھر وہ واجبات ختم کرو نا اس کے، اور ساتھ میں جن لوگوں کی وجہ سے واجبات ہیں آپ ان کے خلاف ایکشن لیں۔ لیکن یہ ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے، کیونکہ واجبات کے نام پر یہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، اور لوڈ شیڈنگ کے اندر 18 گھنٹے کی یہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، جس کے اندر ان کو 18 گھنٹوں کے پیسے مزید بچ رہے ہیں۔ مطلب 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں، یہ فل مزے لوٹ رہے ہیں۔ اقتدار کے بھی مزے لوٹ رہے ہیں، پیسوں کے بھی مزے لوٹ رہے ہیں، سبسڈی کے نام پر بھی لوٹ رہے ہیں۔ ہر طرف سے انہوں نے صرف اور صرف لوٹ مار کا دھندا اپنا عروج پہ کیا ہوا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف نے بھی سبسڈی کا اعلان کر دیا تھا۔ اب اس سبسڈی کے اوپر اربوں روپیہ مریم نواز نے بھی اٹھا کے آئی پی پیز کی پیمنٹ کے اندر ڈال دیا۔ ارے بھائی، آپ آئی پی پیز سے نیگوسیشن کریں، جو ڈالر میں پیمنٹ ہے اس کو آپ کنورٹ کر کے پاکستانی روپیز میں کریں، کیونکہ جب وہ بیچ پاکستان کو رہے ہیں تو روپے میں پیمنٹ کریں نا۔ ڈالر میں پیمنٹ کس خوشی میں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ڈالر کے ریٹ اوپر جاتے ہیں تو ان کو اس چیز کا ہوتا ہے فائدہ۔ اب جتنی بھی آئی پی پیز کمپنی ہیں وہ سب کی سب ان لوگوں کی کمپنیز ہیں جو دار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہر وہ پالیسی بناتے ہیں جس پالیسی کے اندر صرف اور صرف ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ عوام کے نہ تو فائدے کی کوئی بات ہوتی ہے، نہ کبھی آئندہ ہوگی۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آئی پی پیز کے اندر ان لوگوں نے ایک نئی ٹوپی ایجاد کری ہے۔ وہ نئی ٹوپی انہوں نے یہ ایجاد کری ہے کہ جی آئی پی پیز جو ہے وہ باہری کمپنی، اگر ہم ان سے نیگوسیشن کریں گے وہ ہمیں کورٹ لے کے چلے جائیں گے۔ کیوں لے کے جائیں گے کورٹ؟ سب سے پہلے تو آپ کورٹ میں جائیں اور ان لوگوں کے اوپر غداری کا مقدمہ کریں جن لوگوں نے اس طرح کے گھٹیا، گندے اور عوام دشمن ایگریمنٹ کریں۔ لیکن یہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا کچھ کرا تو نقصان کس کا ہے؟ نقصان تو ہمارا ہے، عوام کا تو فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے عوام کو تو فائدہ دینے کا سوال پیدا ہوتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی آئی پی پیز کی پیمنٹ کا بھی نیگوسیشن ہوگی۔ یہ جتنے بھی ٹاک شوز چل رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، جتنے بھی سوشل میڈیا کے اوپر ٹاک شوز چل رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنی دکانیں چلا رہے ہیں۔ اس کے اندر یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ آئی پی پی سے کبھی بھی نیگوسیشن نہیں ہوگی، اور نہ کبھی عوام کو فائدہ دیا جائے گا۔ عوام کا مزید خون نہ چھوڑنا ہے، صرف اور صرف عوام کو ذلیل کرنا ہے، اور عوام کے بجٹ کا پیسہ اٹھا کے اس طریقے سے بندر بانٹ کرنی ہے کہ صرف اپنے آپ کو فائدہ پہنچے اور کسی کو اس چیز کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور مزید ان لوگوں نے اس کے اوپر کیا کیا ذرا ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ غلط ایک فیصلہ ہے، اگر کمی کرنی ہے، اگر یہ سمجھ رہے ہیں 12 روپے یونٹ زیادہ ہے تو پھر وفاقی حکومت اسے کم کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹے بھائی کی حکومت ریٹ بڑھائے اور بڑے بھائی آ کے حکومتی معاملات میں سے سبسڈی دے کے تو اس پہ آپ پولیٹیکل
اسکورنگ کریں. میں سمجھتا ہوں یہ درست عمل نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے ود پارلیمنٹ, اور ہم یہی عوامی مسائل ہی اٹھاتے ہیں. ہم پہلے سے بھی کہہ چکے ہیں, اور عنقریب ہم معاشی معاملات پہ حکومت ہم سے مشاورت تو نہیں کر رہی ہے, کیونکہ وزیر اعظم کا مشاورت کا کوئی اور ہی دروازہ ہے, وگرنہ آئین تو انہیں صدر پاکستان لیکن عامر صاحب اس پورے معاملے پہ صوبائیت کی بات کہاں سے آ گئی؟ این ایف سی ایوارڈ کے بعد صوبے خود مختار ہیں, بجٹ ایک بڑا حصہ ان کو وفاق سے ملتا ہے, وہ خود مختار جس طرح مرضی اس کی یوٹیلائزیشن کریں. تو انہوں نے اگر اپنا بجٹ جو ہے عام آدمی پہ لگا رہے ہیں تو آپ بھی لگا سکتے ہیں. میرے خیال سے 10 ارب کا تخمینہ اگر سندھ میں اگر دینا چاہیں ریلیف اسی نوعیت کا, تو 10 ارب لگانے پڑیں گے آپ کو. نہیں, ہم کوئی ایسا نہیں دینا چاہتے ریلیف جس میں اربوں روپے ضائع ہو جائے, اور 1-2 مہینے کے لیے ریلیف جو ہے ہم پہلے اعلان کر چکے ہیں. ہم نے 30 جی مجھے بات کرنے دیں. جی مکمل کریں. جی ہم یہاں 300 یونٹ تک ہم سولر سسٹم جو ہے ہم پہلے اپنے منشور میں دے چکے ہیں. وہ چیزیں ہم کریں گے, لیکن اگر وفاقی حکومت نے سبسڈی دینی ہے تو بتائیے یہ کون سی اکانومی ہے, اور اس میں کون سے آپ ڈنکے بجا رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینا. بھئی عوام کو اگر ریلیف دینا ہے تو اس کے بجلی کے بلوں میں دیں, اوپر سے آئیں. جو آپ کی پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے وہ عوام کو دیں. مہنگی بجلی آپ ان تاجروں کو دیں جو 7 بجے کے بعد دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو سورج کی روشنی کا استعمال نہیں کرتے, جو عیاشی سورج کی روشنی کا استعمال نہیں کرتے, جو عیاشی میں آپ کی بجلی لگتی ہے. تو عوام کو ریلیف دینے کے چلیں آپ کے ووٹوں سے حکومت قائم ہے نا, آپ حکومت کو سجیسٹ کریں, بتائیں کہ اس معاملے پہ بھی آئے گی, بیٹھے ذرا بات تو کر لینے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں سجیسٹ ہی کر رہا ہوں کہ اس طرح سے 2 مہینے کا ریلیف دے کے اسے ڈنگ ٹپاؤ پالیسیز کے ساتھ, اسی وجہ سے تو ہماری اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے. ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے معاملات ہیں آئی پی پیز کے ساتھ آپ گفتگو کریں, آئی پی پیز کے معاملات کو ٹھیک کریں, بجلی کی قیمتیں ٹھیک کریں, غریبوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں. اگر آپ نے یہ پیسے لگانا ہے تو یہ انہیں گرین انرجی کی طرف کنورٹ کریں, جو کرنے کا کام ہے. 2 مہینوں میں یہ پیسہ اربوں روپیہ آپ نے پھونک دینا ہے, تو اس طرح کیسے کام چلے گا؟ یہ دکھاوے کے کام نہیں ہوتے. چلے لانگ ٹرم پالیسیز جو ہے وہ بننی چاہیے. آپ دیکھیں یہ سب یہ پورا معاملہ لانگ ٹرم پالیسیز کی بات کریں. ایک تو کے پی کے میں کیا کریں, سیکنڈلی ہم سیاسی بات بھی کریں گے. بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ خبریں اس نوعیت کی ہیں کہ وہ شاید آگے چل کر وعدہ معاف گواہ بن جائیں. لیکن نہیں, میں سیدھا اس پہ نہیں جانا چاہتا. جی اپنا رسپونڈ کیجیے گا. جی بالکل. جماعت اسلامی کا دھرنا میرے خیال میں واز اے ٹوٹل فیلئر. پہلا زندگی میں دھرنا دیکھا ہے جو بجلی کی قیمت بڑھوا کے اٹھا ہے. اس کے بعد میرے خیال ہے دے نیڈ ٹو ری تھنک. 201 سے 500 یونٹ تک اگر پنجاب کے اندر 14 روپے یا 12 روپے کا ریلیف دیا جا رہا ہے. پہلی بات, سولر پینل 200 تک لگائے جا رہے ہیں. میں کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں آن دس فورم فار دا پبلک. حمزہ سلمان شہباز صاحب اور حسین نواز صاحب نے 2 سال تک سولر پینل منگا کے پاکستان میں ڈمپ کیے ہیں. بہن کی حکومت آئی ہے, وہ غریبوں کو سرکاری خرچے پہ, اب گورنمنٹ نے سولر پینل خریدنے کہاں سے؟ اپنے بھائیوں سے. وہ خرید کے یہ آپ نے غریب لوگوں کو بانٹنے, بیسکلی اپنے گھر کا بھلا. 50 ارب روپے کا ریلیف آپ دے رہے ہیں, 150 ارب روپیہ قوم کو ٹھوک کے آپ 50 ارب کا ریلیف دے رہے ہیں, پیونی لٹل اماؤنٹ. 2 مہینے کے بعد لوگوں نے جو خودکشیاں کرنی جو ابھی کر رہے ہیں, 2 مہینے کے بعد کیا پلان ہے؟ ایڈ ہاکزم. 2 مہینے کے بعد گرمی کم ہو جائے گی, کنزمپشن کم ہو جائے گی. پنجاب میں واسا تباہ ہوا ہے. میں اپنے حلقے کی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں واسا ہے پروونشل سبجیکٹ. میں قومی اسمبلی میں تقریریں کرتا ہوں آن اے نیشنل سبجیکٹ وچ از وابڈا. ہم واسا پہ تقریر اپنی قومی اسمبلی میں نہیں کر سکے. محترمہ چیف منسٹر صاحبہ دیکھیں گٹروں کا پانی یہاں لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں, کسی سیاسی جماعت نے اسٹرینتھن ہی نہیں ہونے دیا ان کو. نو, the chief minister has to take care of پنجاب. وہ پانی کے معاملے کو لوگوں کو ہدا کرا کے پنجاب میں مار دیا. 50 ارب روپیہ اس پہ مختص کر کے 30 ارب کے انہوں نے اپنے اشتہار دے دینے. باقی 20 ارب کی ٹکے کی سبسڈی انہوں نے 2 مہینے لوگوں کو دے کے تیسرے مہینے ہاتھ کھڑے کر دینے. فیڈرل گورنمنٹ کے اندر اپنے چچا کو کیوں نہیں کہتی کہ آئی پی پیز کو 3 سال کی ایڈوانس پیمنٹوں کی باتیں نہ کریں؟ چاچا بات کر رہا ہے اور قومی اسمبلی میں بات یہ ہو رہی ہے کہ جی آپ اپنے آئی پی پیز کو, آپ مجھے یہ بتائیں آئی پی پیز کے اوپر کون سی جماعت متفق نہیں کہ آئی پی پیز آر اے برڈن, اور انہوں نے تباہ کر دیا اس ملک کو. آپ آئی پی پیز کے کیا بھلا کرنے کے لیے اسمبلی کے اندر یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ جی 3 سال کے لیے آئی پی پیز کو ایڈوانس پیمنٹ دے کے ہم ان سے کو 5 روپے کی فی یونٹ چھوٹ لے لیں.
इतने पैसे आपके पास अगर बहुत ज्यादा फालतू, और $7 अरब के लिए आप IMF के तरले लेते फिर रहे हैं, अगर आपके पास इतने पैसे फालतू आप बैंक में रख के उसका इंटरेस्ट लेकिन IPPs के सभी बेनिफिशियरी है ना, जहांगीर तरीन साहब ऑन करते हैं, रज़ाक गल साहब ऑन करते हैं, जो भी बेनिफिशियरी है, सैफुल्लाह फैमिली ऑन करती है, आपकी जमात में रहे, आपकी हुकूमत रही, आपने उस टाइम क्या किया? चले ये मामले सियासी जमातों का रवैया सेम है, सफर कर रहा है आम पाकिस्तानी, आम शहरी। आदिल साहब, लोगों ने सवाल उनसे पूछने हैं जो इमरान खान के बारे में कहते थे कि इमरान खान को हुकूमत चलानी नहीं आती, 170 रुपए का डॉलर उठा के 300 पे ले गए, 6.5% पॉजिटिव GDP को उठा के माइनस में ले गए, आपकी रेमिटेंसेस तबाह हो गई, आपकी 90% ऑफ द लोकल इंडस्ट्री खत्म हो गई, आपके बैंकों के रेट 22% पे चले गए। ये तो मुल्क सुधारने आए थे, उन्होंने पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। 100 साल नहीं कोई इसको सीधा कर सकेगा जो इस मुल्क के साथ इन्होंने कर छोड़ा। उस वक्त आप इमरान खान की बात करते हैं, फ्यूल प्राइसेस के ऊपर 80 रुपए की गवर्नमेंट ने लेवी लगाई है आने के बाद, गरीब आदमी को कहते हैं कि जी बेवकूफ है, दुनिया पागल है। एवं नहीं 8 फरवरी को लोगों ने उठा के इनको बाहर मारा, तब इनके प्लेटलेट भी गिर जाते थे। अब ये आके बातें कर रहे हैं बेसिकली अपने एक हल्के की, वोट को इज्जत दें। नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि ग्रेसफुली बिहेव करें ताकि आइंदा से इनकी किसी बात को कोई वक़्त हो। इनके पार्लियामेंटेरियंस, इनके MNAs, इनके MPs टॉक शोज पे बैठ के बातें जितनी मर्जी करती रहे, नवाज शरीफ के हल्के की का हल्का नहीं खोला जाएगा और वो ग्रेसफुली इतनी दफा जीते हैं आप क्यों नहीं हार सकते इलेक्शन? लेट द पीपल डिसाइड, ताकि आपकी लॉन्ग टर्म में कोई इज्जत बने। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।